آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو سیدھا ہماری زندگی سے جڑا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ دنیا ایک بہت ہی وسیع کتاب ہے، اور اس کتاب میں موجود ہر انسان ایک بالکل الگ کردار ہے، ایک بالکل مختلف کہانی ہے، اور ایک نیا خواب ہے۔ کوئی بالکل خاموش جھیل جیسا ہوتا ہے، تو کوئی کسی بے قرار سمندر کی طرح۔ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہماری اصل پہچان ہے کیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس زبردست مصرے پر غور کریں۔ لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں مطلب میں اس دنیا کی تختی پر دوبارہ لکھا جانے والا لفظ نہیں ہوں۔ یہ صرف کوئی خوبصورت شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی وجود کا، ہماری انفرادیت کا ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ ایک طرح سے یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ کا یا میرا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ یہی ہماری آج کی اس گفتگو کا پہلا حصہ بھی ہے، حرف مقرر نہیں ہوں میں اور میری منفرد پہچان۔ دیکھیں، آسمان کے تاروں کی طرح ہر انسان کے اندر ایک اپنی الگ روشنی ہوتی ہے، ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو اسے قدرت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ احساس انفرادیت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہی ہمارا اگلا حصہ ہے، اصل اور نقل کی کشمکش۔ آج کے اس جدید دور کا سب سے بڑا دکھ شاید یہی ہے کہ ہم اپنی اصل پہچان بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کی محض ایک نقل بننے میں جھوٹا سکون ڈھونڈنے لگے ہیں، اور یہ کشمکش انسان کو اندر ہی اندر بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اب یہاں اصل اور نقل کے فرق کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ اصل کون ہے؟ وہ جو اپنی سوچ کا خود مالک ہو، جو اپنے منفرد مقصد کو گلے لگائے۔ اور اس کے برعکس نقل وہ ہے جس کی باتیں ادھار کی ہوتی ہیں، جس کے فیصلے صرف اس بات پر مبنی ہوتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ جب کوئی انسان بس ایک نقل بن کر رہ جاتا ہے نا، تو اس کی اصل شخصیت بالکل ویسے ہی دھندلا جاتی ہے جیسے گھنی دھند میں کوئی عمارت غائب ہو جاتی ہے۔ اور سچ پوچھئے تو اس دھند کو سب سے زیادہ گہرا کس نے کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اس فریب نے۔ یہاں ایک عجیب سا چکر چل رہا ہے جہاں ہر وقت طرز زندگی، لباس اور شہرت کا مسلسل موازنہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پلیٹ فارم نے ہماری اصل پہچان کھونے کے عمل کو بہت تیز کر دیا ہے۔ لوگ بس دوسروں کی نقل کرنے کی ایک نہ رکنے والی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ ان خاص صلاحیتوں کو مکمل طور پر فراموش کر چکے ہیں جو قدرت نے صرف اور صرف انہیں دی تھی۔ اگر ہم اس دوڑ سے باہر نکل کر قدرت کے اس شاندار نظام کو دیکھیں تو وہاں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تنوع یعنی ڈائیورسٹی۔ برگد کے درخت کو دیکھیں، کتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت اپنی بے پناہ بلندی سے حیران کرتا ہے، گلاب اپنی خوشبو سے دل موہ لیتا ہے، اور چنبیلی اپنی نزاکت سے۔ اب سوچئے، اگر جنگل کے سارے درخت بالکل ایک جیسی شکل اور قد کے ہو جائیں تو سارا منظر ہی بے روح ہو جائے گا نا؟ بالکل یہی اصول تو ہم انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لیکن قدرت کے اس خوبصورت اصول کے بالکل الٹ ہمارا موجودہ نظام کیا کر رہا ہے؟ ہمارا اگلا موضوع یہی ہے، فطرت اور تعلیمی نظام کے درمیان ایک خطرناک ٹکراؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی اور تعلیمی ڈھانچے قدرت کے اس تنوع والے اصول سے سیدھا ٹکرا رہے ہیں۔ یہ نظام ہر منفرد بچے کو بس ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی پرزور کوشش کر رہا ہے، جو فطرت کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ دیکھیں، ہمارا معاشرہ کس طرح فطری خوبیوں پر غلط لیبل لگاتا ہے۔ اگر کوئی خاموش طبع ہے اور مشاہدہ کرتا ہے تو اسے کمزور یا اعتماد سے خالی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ سوالات کرتا ہے تو اسے باغی یا شرارتی کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر کسی کا انداز تھوڑا تخلیقی ہے تو ہمارا معاشرہ اسے غیر سنجیدہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ جو غلط لیبلز ہیں، یہ دراصل ان صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تو مستقبل کے مفکرین اور ایجادکار پیدا کر سکتی ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، دنیا کبھی ان لوگوں نے نہیں بدلی جو بھیڑ کے پیچھے چلے۔ تاریخ کے ان منفرد مفکرین کے سفر پر نظر ڈالیں۔ 20ویں صدی کے شروع میں البرٹ آئنسٹین نے انہی روایتی حدود سے باہر نکل کر سوچا تو فزکس کی دنیا ہی بدل دی۔ 1930 کی دہائی میں علامہ محمد اقبال کو دیکھ لیجئے، انہوں نے خود ہی کا پیغام دے کر قوموں کو جگا دیا۔ اور پھر 2000 کی دہائی میں عرفہ کریم نے کم عمری میں ہی وہ کر دکھایا جس نے نوجوانوں کی ذہانت کے حوالے سے دنیا کا نظریہ بدل دیا۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، انہوں نے ہجوم سے الگ سوچنے کی ہمت کی۔ اور یہی ہمت ہمیں اس گفتگو کے نئے حصے کی طرف لے جاتی ہے، خودی اور کامیابی کا سفر۔ دیکھیں، خودی کا مطلب کوئی غرور یا انا نہیں ہے۔ خودی کا اصل مطلب ہے اپنی اندرونی سچائی اور اپنی صلاحیتوں کو گہرائی سے پہچاننا، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی اصل کامیابی کھڑی ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس خوبصورت موازنے پر غور کریں۔ ایک طرف ایک بہت بڑا سورج ہے جو بہت دور سے پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا عاجز سا چراغ ہے
जो सिर्फ अपने आसपास के अंधेरे को दूर कर रहा है। यहाँ समझने की बात यह है कि हकीकी कामयाबी का मतलब हमेशा सूरज बनना ही नहीं होता। एक छोटा चिराग बनकर अपने इर्द गिर्द के दायरे को रोशन करना भी इतना ही अहम और शानदार है। हर इंसान का दायरा असर मुख्तलिफ होता है। तो फिर एक असल और मुनफरिद सोच रखने वाले का सफ़र कैसा होता है? शुरू में उसे शदीद तनकीद, मुखालफत और तन्हाई का सामना करना पड़ता है। फिर वो एक दरिया की तरह अपनी हिम्मत से सख्त चट्टानों को काटकर अपना एक नया रास्ता बनाता है, और जब वो रास्ता बन जाता है तो मुआशरे के लिए बिल्कुल नई राहें और इम्कानात खुल जाते हैं। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब मुआशरे की मुखालफत के बावजूद नया रास्ता बनाया जाता है तो वो सबके लिए आसानियां पैदा करता है। और हाँ, इस सफ़र में नशोनुमा की रफ्तार को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। कुदरत का अपना एक बेहतरीन हिसाब है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बारिश के फौरन बाद फूट पड़ते हैं, और कुछ बीज पूरी सर्दियां गुजरने का इंतजार करते हैं ताकि सही वक्त पर खिल सकें। कुदरत हर चीज़ को इसके अपने वक्त पर परवान चढ़ाती है। इसलिए दूसरों को देखकर ज़हनी दबाव का शिकार होने के बजाय ये याद रखना ज़रूरी है कि हर फर्द की आजमाइश अलग है और उसके खिलने का वक्त भी बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ आकर तालीम का असल किरदार सामने आता है। विजन एकेडमी जैसे इदारों का काम सिर्फ निसाब पढ़ाना थोड़ी है, उनका काम है किरदार बनाना, शऊर बेदार करना और तख्लीकी आज़ादी की परवरिश करना। वालिदैन और असातिज़ा पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की अलग अलग खूबियों को पहचानें। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उन्हें दूसरों से बेहतर नहीं बनना, बल्कि अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनने की कोशिश करनी है। और इस बेहतर बनने के अमल में सबसे अहम चीज़ क्या है? वो है किरदार की असल अहमियत। किसी भी इंसान की आखिरी पैमाइश उसकी दौलत, लिबास या वक्ती शोहरत जैसी सतही चीज़ों से नहीं होती। जो चीज़ असल माने रखती है वो है इंसान के किरदार की गहराई और उसकी पुख्तगी। यही वो चीज़ है जो इंसान को इस दुनिया के शोर में अमर कर देती है। सच्चे और मजबूत किरदार की निशानियां क्या होती हैं? मुश्किल वक्त में भी सच बोलना, दूसरों का दर्द बांटने के लिए आगे बढ़ना, खामोश रहकर भी गहरा असर छोड़ना, और सबसे बढ़कर अपनी खामियों को तस्लीम करते हुए मुसलसल बेहतरी की कोशिश करना। इंसानियत का असल हुस्न फरिश्ता बनने में नहीं, बल्कि बेहतर बनने की कोशिश में है। बिल्कुल एक टूटे हुए आईने की तरह, जिस पर अगर गर्द ना जमने दी जाए तो वो टूट कर भी पूरी तरह रोशनी मुनक्किस कर सकता है। किरदार की पुख्तगी इस मुआवजे से मजीद वाज़ेह होती है। एक तरफ खोखली कामयाबी है, जहां बेपनाह दौलत और शोहरत तो है, मगर अंदर का सुकून और इत्मीनान गायब है। दूसरी तरफ है हकीकी कनात, जहां वसाइल भले महदूद हों, लेकिन इंसान अपनी असल शिनाख्त से जुड़ा रहता है। दुनिया की अंधी दौड़ जीतकर खुद को ही हार देने से कहीं बेहतर वो सुकून है जो इंसान को अपने सच्चे उसूलों पर कायम रहने से मिलता है। अब हम सब के सामने एक इंतहाई गहरा सवाल है। क्या हम इस दुनिया में महज हुजूम की गिनती बढ़ाने आए हैं, या हम इस दुनिया के लिए कोई एक मुनफरिद पैगाम लेकर आए हैं? इस सवाल पर ठहर कर गौर करने की ज़रूरत है। यह हमें दावत देता है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या हम अपने हकीकी इम्कानात और उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं जो कुदरत ने हमारे ज़िम्मे लगाई हैं। और इसी सोच के साथ हम वापस उसी एक ज़बरदस्त बात पर आते हैं जहां से हमने आगाज़ किया था। लोहे जहां पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूं मैं। ये सच में सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक ऐसा नज़रिया है जो हमें इस शोर-गुल से भरी दुनिया में अपनी असल और मुनफरिद आवाज़ को महफूज रखने का हौसला देता है। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू हम सबको अपनी असल शनाख्त को पहचानने और उसकी हिफाजत करने की भरपूर तहरीक देगी।